لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو یہ جو بیڑا غرق، یہ جو ہمارا سسٹم اسکولوں میں چل رہا ہے، اس میں محققین پیدا نہیں ہوں گے. اگر کوئی ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے اسی اسٹائل میں پڑھا ہے، خود سے پڑھا ہے انہوں نے، اسکول کی محنت نہیں ہے. اور بڑے بڑے اسکولوں سے کبھی دھوکے میں نہ آؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں اسکول کا رزلٹ ہمیشہ ایسا ہے کہ ٹاپ 10 یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، بھائی جان یہ اسکول کا بالکل کمال نہیں ہے. وہ کمبخت امتحان کے وقت لیتے ہی ان بچوں کو ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتے ہیں یا پہلے سے ان کی بڑی اچھی پوزیشنیں ہوتی ہیں. وہ ساری کریم لے کے ان کی پھر اپنی محنت ہوتی ہے اور اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور گورنمنٹ کے سارے تھکے ہوئے لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بعض گورنمنٹ اسکولوں کے ٹیچر بھی بڑے قابل ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آؤٹ پٹ نکل ہی نہیں سکتا. جو ہمارے پاس جس ٹائپ کے لوگ آئے ہیں ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو پڑھنا ہونا اس اسٹائل میں. اب ہمارے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے بھائی، آگے سارا سلیبس انگلش میں ہے، بہت سی کتابیں اردو میں ہیں. تو انگلش اور اردو میں تو پہلے مہارت پیدا کرو. وہ ہوتی نہیں ہے. بچہ ایسا بوکھلا جاتا ہے کہ اس سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یار یہ کیا ہے. تو وہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا اس کو انگلش ہی نہیں آتی ہے، اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے. دونوں چیزوں سے وہ فارغ ہوتا ہے. تو فارغ ہی رہتا ہے پھر ساری زندگی. تو پاگل ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دنوں میں، پھر رٹا لگاتا ہے، پھر کہتا ہے کس عذاب میں ڈال دیا یار. اس سے یہ امید لگا لیں گے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے. پھر وہ پانی سے چلنے والی موٹریں ہی ایجاد کرتے ہیں. پھر وہ کیا ایجاد کرتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں تو پھر ایجاد. جیسے ہمارے جو عامل ہے نا، عام ڈاکٹر جو ہے نا، جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، وہ مے بی کر کے ہر چیز کو بیان کرے گا. کینسر کہتے کوشش کرتے ہیں شاید ٹھیک ہو جائے، گردوں میں مسئلہ آ گیا کوشش کرتے ہیں، امید ہے اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. لیکن جو پڑھا لکھا ڈاکٹر نہیں ہوتا، کینسر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اور پھر عامل لوگ چونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، لہذا وہ سب سے بڑے پھینکو ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر مسئلے کا بیوی بھاگ گئی ہے وہ لے آئے گا، گھٹنے میں درد ہے پھونک مارے گا، وہ الیکشن میں یوں کر کے سیٹیں گزر جانی پھونک مارے گا یوں ہو جائے گا. وہ ہر چیز، جس کے پاس ہر چیز کا علاج ہو تو سمجھ لو اس کے پاس کسی بھی چیز کا علاج نہیں ہے. میرے پاس تو سب چیزوں کا علاج نہیں ہے. لوگ مجھ سے آج ایک بندہ آیا بیچارہ پریشان تھا کہ میں فلانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا نہیں مان رہے. تو میں نے کہا میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے. میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے ابا سے سفارش کر دیتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے. پھر بھی نہ مانے تو ان کی مرضی. تو اس نے کہا فون کریں. میں نے کہا اتنا بیوقوف نہیں ہو کہ کسی کے ابا کو میں فون کروں آپ کی بیٹی کی فلاں سے شادی کرا دیں. اگر وہ ابا مجھ سے بات کرنے کے لیے ایگری ہیں پہلے ان کو بتاؤ، ورنہ آدمی غیرت میں آتا ہے میری بیٹی کا معاملہ ہے تم کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو. بھائی غصہ آئے گا اس کو، بولے گا میں میری بیٹی ہے، اور کہہ رہے نہیں وہ آپ سے بہت عقیدت ہے اس کو. میں نے کہا جتنی بھی عقیدت ہو، کسی کی بیٹی کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا یہ اپنی بے عزتی کرانے والی بات ہے. ابا اگر مجھ سے رابطہ کرنے پہ راضی ہیں ان سے بات کر لو. اگر وہ فون کر کے مجھ سے بات پہ راضی ہیں تو میں پورا زور لگا لوں گا تاکہ تمہاری شادی ہو جائے. پورا زور لگا لوں گا، تو سفارش کر دوں گا جو یہ کسی کے میں کام آ جاؤں. میں نے کہا میں گھر جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا چلیں. ایسے یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بلائیں، ایسے تھوڑی کسی کے گھر میں آدمی گھس جائے گا اور میں آپ کی بیٹی کی اس سے شادی کرانے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں نے کہا وہ مجھے کہیں کہ میں ان سے کہوں گا میں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے لیکن بات تو کر لیں. میں نے کہا اتنی قربانی میں، حالانکہ میں جانتا نہیں اس بندے کو، لیکن یار اگر کسی کی ہو جائے ہمارے ذریعے تو اچھا ہے یار، خوش ہو جائے گا. کسی انسان کے کام آنا چاہیے. تو اور جب بات چیت کریں گے ہو سکتا ہے کوئی ایسا فالٹ بتا دیں، میں کہوں گا دفعہ ہو یہاں سے بھائی. بعض دفعہ ایسے فالٹ ہوتے ہیں تو وہ تو میں سفارش کر لوں گا جو بھی ہوگا جا کے. تو جو ہمارے اختیار میں ہے بھائی ہم وہ کر سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. پھر میں نے اپنی مثال دی. میں نے کہا کتنی جگہ سے ہم خود ریجیکٹڈ ہیں، ہم اپنی نہیں کر سکے وہاں پہ تو آپ کی کہاں سے کر دیں. تو جو سب عامل لوگ سب کی شادیاں بھی کرا سکتے ہیں، عامل لوگ سب بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، پھر بھی یہ توحید پرست بھی ہیں. کمال کی بات ہے ان کی توحید. یہ وہ والا تقوی ہے جو کتا جو ہے نا، کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے، اس نے کہا چھینٹیں نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پیے گا ناپاک نہیں ہوگا.
ہر وقت گندگی میں کلابازیاں کھائے گا ناپاک. تقویٰ آئے گا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنے میں کہ چیٹے نہ پڑ جائیں. تو وہ بی بی وہ کیا ہے, بی بی تمیزہ کا وضو ہے, ان کا تقویٰ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو عاملوں کی بھی توحید, یہ غیب کی خبریں بھی بتا رہے ہوتے ہیں. پھر کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے, کہتے ہیں بھائی اصل غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, ہم غیب کا دعویٰ نہیں کرتے, بس کچھ علوم ہے اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں, تو اسی کو تو غیب کا علم بولتے ہیں, کچھ علوم دیے ہوئے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں. تو ان کا تقویٰ بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح ہے. بی بی تمیزہ کو نماز نہیں پڑھتی تھی, مسجد کے مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں پڑھتی, اس نے کہا وضو ہی نہیں آتا, انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. کہا اب تو پڑھے گی نا, اس نے کہا ہاں پڑھوں گی میں. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا دوبارہ واسطہ پڑا, بی بی تمیزہ سے نماز پڑھ رہی ہے, الحمدللہ جب سے آپ وضو کرا کے گئے ہیں نماز پڑھ رہی ہوں. تو وضو کرتی ہے, کہتی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا نا. تو بی بی تمیزہ کے اس دوران بچے بھی ہو گئے, وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ عاملوں کا بھی توحید بھی نہیں ٹوٹتی. یہ جتنے علم غیب کے دعوے کرتے رہے, سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, یہ تو بتوں کے بارے میں اتنا قائل نہیں تھے مشرکین مکہ جتنا آج کل یہ لوگ روحانی عاملوں کے بارے میں قائل ہو گئے. مگر ان کا تقویٰ اور توحید ٹوٹتی نہیں ہے, ایسی پکی توحید ہے ان کی, کچھ بھی کر لو یہ پھر بھی موحد ہی رہیں گے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو اسکولنگ سسٹم میں بھی یہ خرابی ہے, تبھی میں ہوم اسکولنگ کا قائل ہوں. میں نے اپنے 2-3 بچوں کو تو اسکول سے نکال لیا ہے, ٹیچر لگا دیا گھر میں, اور بچیوں کے بارے میں بھی میں اس کا قائل ہوں. لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, کوئی ریلائبل ٹیچر ملے تب, ورنہ ایسا نہ وہ بیڑا ہی غرق کر کے چلا جائے. اور بچیوں کے لیے بھی آن لائن ٹیچنگ آج کل کامیاب ہے. تو فیمیل ٹیچر پکڑ لو جو اچھی جاننے والی ہو, آن لائن پڑھاؤ ان کو, بہت ٹائم بچے گا, بہت ٹائم بچے گا. اسکول میں بہت ٹائم لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے آنا, اسکول کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, ناشتہ تیار ہو رہا ہے, بچوں کے بوٹ پالش ہو رہے ہیں, پھر جا رہے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا لو, پھر وہاں بیٹھ کے ٹیچر سلام دعا اور ہیلو بچوں کیسے ہو, تم ٹھیک ہو, تم کل کیوں نہیں آئی تھی, اچھا ٹوپی کرا رہی ہو, تم کیوں بچاؤ, اس میں آدھا گھنٹہ لگا لو. اور پھر اس کے بعد ہوم ورک رہتا ہے. ہوم ورک پتہ نہیں کیا بیٹھ کے 4 سال تو بچوں نے ہمارے کلر کے ڈبے ضائع کیے ہیں. کیلے میں پیلا رنگ ہو رہا ہے, سیب میں لال رنگ ہو رہا ہے, اور فلانا ہو رہا ہے, یلو ڈے اور پتہ نہیں کون سا ڈے بلا وجہ کے. یار اتنے ڈے منا کے ہمیں بھی یلو ریڈ کا, ہم نے تو کچھ نہیں پتا تھا یلو ڈے کیا ہوتا ہے, ہمیں پھر بھی بچپن سے یلو کا پتا چل گیا کہ پیلا کسے کہتے ہیں, نیلا کسے کہتے ہیں. خیر خرچہ بھی دبا کے ہوتا ہے. وہی فیس آپ ٹیوٹر کو دے دو یار, ڈبل فیس دے دو, پھر بھی بچت ہوگی. پھر ان کا یونیفارم بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. کتابیں بھی اسی اسکول سے لو, وہ الگ ان کا بزنس ہے. پھر آج فلانا ڈے ہے تو ڈمکانا ڈے ہے, اور پھر چھٹیاں قائد اعظم ڈے, علامہ اقبال ڈے, اور مزدور ڈے, اور اللہ بھلا کرے ہڑتال ہے, اتنی 20 قسم کی چھٹیاں بھی. تو یہ جو ہم نے مدرسے میں پڑھا نا, یہ اصل میں ہوم اسکولنگ والا سیٹ اپ ہی تھا. لیکن ٹیچر اس کے لیے خاندانی ہو تو یہ کام کرو, ورنہ اسکول ہی ٹھیک ہے, ورنہ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. تو بہت تیز اسپیڈ ہو جاتی ہے بچوں کی. یہ اتنا لمبا 10 سال جو میٹرک میں لگتے ہیں, یہ 4 سال کی بات ہے, 3-4 سال میں یہ ہو جائے گا, جو 10 سال ہم بچوں کے ضائع. اور امریکہ کینیڈا میں ہی ایسا ہی ہے. وہاں میں امریکہ میں لاس اینجلس جو ہے نا, لاس اینجلس نہیں, کیلیفورنیا میں, وہاں ایک مولانا صاحب ملے مجھے, بالکل اسٹائل بھی مولانا والا, وہ ناراض نہ ہو جائیں کہیں, یعنی دیسی, بالکل کوئی برائی میں نہیں کہہ رہا, بالکل دیسی, کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا یہ بندہ لاس اینجلس میں پیدا ہوا ہے. انگلش تو ان کی مقامی ہے زبان. اتنی ڈگریاں ان کے پاس, عالم بھی ہیں اور ڈگریاں بھی. میں نے کہا یار, اور پھر پورا گیٹ اپ اسلامی, کیونکہ وہاں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بگڑنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہاں کے گورنمنٹ کے اسکول ملحد ہو جاتے ہیں بہت سارے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے بگڑ جاتے ہیں, زنا میں پڑ جاتے ہیں, وہاں تو اوپن ہے سب کچھ. ابھی تو وہاں اسکولوں میں ہومو سیکسولیٹی بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے, بچوں کو باقاعدہ بہت سے اسکولوں میں ترغیب دی جا رہی ہے اس کی. تو وہ باقاعدہ اپنے نقش قدم پہ باپ دادا کے داڑھی واڑی, نماز, ٹوپی, پگڑی. میں نے کہا بھائی آپ پڑھے لکھے بھی ہو اور آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو بچایا, کیسے؟ کہتے ہیں ہوم اسکولنگ. کہنے شروع سے ہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسکول میں ہی نہیں بھیجا اور ہوم اسکولنگ کو فوکس کیا, گھر میں ٹیچر آتا تھا. تو میں نے کہا امریکہ میں اس کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے بتایا امریکہ میں ایک اچھی بات یہ ہے, ایک لا, کہ ہر اسٹیٹ کا الگ لا ہے, تو آپ اپنے حساب سے اس اسٹیٹ میں رہ سکتے ہو. انہوں نے کہا لاس اینجلس کا لا یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو نہ بھیجیں, ہوم اسکولنگ کے لیے خود گورنمنٹ ٹیچر کا انتظام کرے گی.
کہہ رہے ہیں میرے لیے گورنمنٹ نے ٹیچر کا انتظام کیا تھا, وہ ٹیچر مجھے گھر آ کے پڑھاتا تھا, اور سارے کورسز گھر بیٹھ کے کیے ہیں اس بندے نے. یہ ہر اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن گورنمنٹ نے بیلنس رکھنے کے لیے نا, تو کچھ ایسا ہے کہ اب لاس اینجلس میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. ایسا نا سارے بستر اٹھا کے بولے ہم لاس اینجلس جا رہے ہیں, فری فوکٹ کی پڑھائی ہوگی, تو وہ فری فوکٹ کی ہوتی ہے لیکن وہ ٹیکس سے وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر رہائش وہاں بہت مہنگی ہے. تو اس طرح سے, لیکن دیکھو ہوم اسکولنگ میں کیا کچھ پڑھ لی ہے وہ, اور اپنے مذہب اور دین کا بھی انہوں نے قائم رکھا. تو خلاصہ میرے بھائی بات کا یہ نکلا کہ پڑھائی ہو یا کوئی بھی دنیا میں کام ہو, کھوپڑی استعمال کر کے ہو تو پھر صحیح ہوتا ہے. پھر اس کھوپڑی پر عمل نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ہم 100% کون کس چیز پہ عمل کرتا ہے بھائی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.